ڈرگس سیویئرس کے لیے بھی آپ لوگ بہت سارے اقدامات ہیں جو ایز اے ڈرگ سیویئر آپ کر رہے ہیں، اور ہمارے وہ سروائیورس جو آج کل مجھے لگتا ہے ڈرگ ایک ایسی چیز ہو گئی ہے جو ہر کسی کی پہنچ میں. پہلے تو ہم جب ڈرگ کا نام لیتے تھے، آئی ریممبر میرے بچپن میں ڈرگ کا نام لیتے تو ہمیں لگتا تھا ایسے کوئی پتہ نہیں کوئی اچھوت چیز کا ہم نے نام لے لیا ہے. آج کل ہر انسان کی پہنچ میں ہے، اس کی ایکسیسیبلٹی اتنی بڑھ گئی ہے. کس طرح کام ہو رہا ہے، کیا کام ہو رہا ہے، اور پھر آپ جس جگہ پہ جس طرح کام کر رہے ہیں کیا کچھ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں اگر بہت سچائی سے بتائی جائیں تو تھوڑی سی مایوسی محسوس ہوتی ہے، لیکن ہم جس ٹیکنالوجی سے وابستہ ہیں اس میں اس بات پر بڑا زور دیا جاتا ہے کہ سم تھنگ کین بی ڈن اباؤٹ اٹ، کچھ تو کیا جا سکتا ہے نا. جبکہ واقعی ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ بہت ساری فیملیز میں کہ نہیں ہماری فیملی تو بڑی سویلائز، بڑی ایجوکیشن ہے اور کہیں دور دور تک بھی ایسا ڈرگ کا معاملہ نہیں ہے. لیکن میں ایک ادارے سے تعلق رکھتا ہوں، دی سروائیور ڈرگ ریہیب سینٹر. دل بڑا اندر سے بعض اوقات بہت برا محسوس کرتا ہے کہ ایک ماں اور ایک بہن جب اتنی تکلیف میں آتی ہے کہ ہمارا بھائی اتنا اچھا تھا یا میرے پاپا اتنے اچھے تھے، بس عجیب سا کچھ ان کے سمٹمز آئے تو یعنی انتہائی غیر متوقع طور پر ڈرگ ہم سے بہت قریب ہو گئی ہے. بالکل ایسے ہی. اور اس لحاظ سے اس کو حاصل کرنا اتنا ایزی ہو گیا ہے کہ یعنی آپ جیسے کہ بائکیا والے گھر میں کھانا دے جاتے ہیں نا، کہ اگر ان کو فون کر دیا جائے اور تھوڑے پیسے بھیج دیے جائیں تو وہ گھر میں آپ کو ڈرگ پھینک کے چلے جاتے ہیں. جی. تو اس لحاظ سے دیکھیں ڈرگ جو ایڈکٹ اگر ہو گیا ہے نا تو بلا شک و شبہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ شروع میں تو بڑا مزہ اس کو آ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ جو مزہ ڈرگ کا ہے نا یہ صرف شروع کے کچھ ہفتے مہینے کا ہے. اس کے بعد اس کی وہ ضرورت بن جاتا ہے کہ وہ نہ کرے تو اس کے فزیکلی اور مینٹلی وہ اس قدر تکلیف میں ہوتا ہے کہ اب اس کو ڈرگ لینا لازمی مجبوری بن جاتی ہے. تو اب ہم اس کو مینلی یہ کہتے ہیں کہ جہاں ڈرگ ایڈکٹ پر کام کیا جائے اس سے کہیں زیادہ ڈرگ اویئرنیس پر پروگرام کیا جائے. بالکل. ہمارے بہت سارے بچے اسپیشلی وہ بڑا ان کو ضرورت ہے کہ ڈرگ کی اویئرنیس دی جائے کہ بظاہر بڑا سنسیشن، کوئی پارٹی، کوئی پکنک یا جسٹ ایک ایکسپیریمنٹ کے طور پر جو ہم کر رہے ہیں اس کے کانسیکوینس کیسے ہیں. تو اس پر ہم جتنا کام کریں کم ہے. پلس مجھے لگتا ہے کہ ہم اویئرنیس سیشنز کی جب بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک نیچر ہے کہ جب بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے ہم فوراً سے اپنے بچوں کو وہاں سے ہٹا دیتے ہیں کہ نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں کرنی، بچوں کے ذہن پہ یہ آ جائے گا، بچوں کے ذہن پہ وہ آ جائے گا. ہم بجائے اس کے کہ بچوں کو بٹھا کے اس کے بارے میں بتائیں، اس کے بارے میں ڈسکس کریں، اور شاید میں غلط ہوں لیکن کافی جگہوں پہ آپ کو ان کو ایکسپیرینس بھی اپنے سامنے کرانا ہوتا ہے کہ یہ چیز ہے، یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. لیکن ہم اپنے بچوں کو ان چیزوں سے بڑا دور کر دیتے ہیں کہ نہیں جی اس کے بارے میں بات نہیں کرنی، اس کو دیکھنا نہیں ہے، اس کو کرنا نہیں ہے. اور پھر جب ان کو معاشرتی طور پہ وہ چیزیں مل رہی ہوتی ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ اچھا جی اماں ابا نے تو ہمارے پاس تو ہیومن نیچر ہے نا کہ اماں ابا نے منع کیا تو ضرور اس کے پیچھے کوئی راز ہوگا، کوئی چیز ہوگی، اس کو ذرا چیک کرنا چاہیے. تو مجھے لگتا ہے ہمیں اپنے گھروں سے بھی یہ اویئرنیس اسٹارٹ کرنی چاہیے، ہمیں اپنے گھروں میں بھی یہ ساری باتیں کرنی چاہیے. صحیح بات ہے. اصل میں آپ کو بتاؤں کہ بچے ڈرگ کی طرف جاتے کیوں ہیں، اصل سوال یہ ہے. اور آپ کو پتہ ہوگا کافی حد تک سبھی لوگ جانتے ہیں کہ واحد وجہ ڈرگ کی طرف جانے کی یہ ہے کہ گھر میں کمیونیکیشن نہیں ہوتی، بات چیت نہیں ہوتی. بالکل. ٹھیک ہے. دوسرا چیز یہ کہ وہ اپنے مسئلوں سے بچنا چاہتے ہیں، سامنا نہیں کر پاتے. جب کنفرنٹ نہیں کر پاتے، سامنا نہیں کر پاتے تو ان کو کوئی آسان راستہ چاہیے ہوتا ہے، تو ایزی راستہ مل جائے. ڈرگ کھا کر سو گئے تو اب کافی دیر تک مسائل ڈسٹرب نہیں کریں گے ہمیں. تو ہم بیسکلی ہمارا ادارہ کیا کرتا ہے، ہمارے پاس ایسے کورسز بھی ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کی کمیونیکیشن اسکلز اور کنفرنٹ کو بہت زیادہ بہتر کرتے ہیں، اسٹرانگ کرتے ہیں. اب یقین کریں ادارے میں ایک جو ادارہ چلا رہے ہیں ڈرگ کا، تو اس میں ایسی خواتین آتی ہیں، بڑی حیرت ہوتی تھی شروع میں تو ہم لوگوں کو بھی. تو انہوں نے بتایا کہ بچہ 13 سال کا ہے، 3 سال سے ڈرگ پر ہے، 4 سال سے ڈرگ پر ہے. ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں ابھی پتہ چلا. تو ہم اتنا حیران تھے کہ آپ کو ابھی کیسے پتہ چلا، کیا کر رہے تھے آپ اتنے ٹائم تک. تو بچوں سے کمیونیکیشن نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے. ان کو سنا بھی نہیں جاتا، ٹائم نہیں دیا جاتا. سب بزی ہیں، وہ اپنے گیم میں بزی ہیں، موبائل میں بزی ہیں، آپ اپنے موبائل میں چیزوں میں بزی ہیں. تو صرف اگر کمیونیکیشن کریں اور نظر رکھیں نا تو وہ فوراً ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی گڑبڑ ہے.
بچہ کچھ اپسیٹ ہے, اسکول سے پریشان ہو کر آیا ہے, اور اگر اس سے سن لیا جائے, یہ سمپل سی کاؤنسلنگ ہوتی ہے جو پیرنٹس خود بھی سیکھ سکتے ہیں, جی جو بہت آسان ہے, اور اس میں کوئی یعنی کوئی نئی چیز نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم نے ماضی میں نہیں کی. پاسٹ میں ایسے ہی ہوتا تھا, پیرنٹس بیٹھ کر بات چیت کرتے تھے, ڈسکس کرتے تھے, کھانے ساتھ کھائے جاتے تھے, ٹھیک ہے, اسی وقت کاؤنسلنگ ہو جاتی تھی, کوئی گڑبڑ ہوتی تھی تو اب یہ چیز کم ہوتی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے ڈرگ بڑھتی چلی جا رہی ہے. بالکل بالکل. پلس نہ صرف بات چیت, لیکن پیرنٹ کی ایک نظر بھی ہوتی تھی بچے کے اوپر. بالکل بچہ وہ اسکول جا رہا ہے تو کیا لے کے جا رہا ہے, واپس آ رہا ہے تو کیا لے کے آ رہا ہے, کس فرینڈ سے بات کر رہا ہے, کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, کتنا کھانا کھاتا ہے, کتنا نہیں کھانا کھاتا. اب یہ ساری, مجھے لگتا ہے یہ ساری چیزیں ختم ہو غائب ہو گئی ہیں. ختم. اسی وجہ سے تو پرابلمس بڑھ رہی ہیں مسلسل, ہے نا. بچہ دیکھیں, کون بچہ چاہے گا کہ میں ڈرگ میں جاؤں؟ بالکل. کوئی بھی نہیں چاہے.